الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ روز سے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت پر گفتگو جاری تھی، تو بات چل رہی تھی کہ جب سورۃ الفاتحہ کی پہلا حصہ جو ہے وہ جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حمیدنی عبدی۔ پھر انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ یعنی جو سورۃ الفاتحہ ہے جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو جیسا کل میں نے حدیث کو ذکر کیا تھا، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، حدیث قدسی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی، نماز کو اللہ رب العالمین نے اپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا حصہ انسان کہتا ہے کہ اللہ میں تیری حمد کو بیان کرتا ہوں، تو رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں سے پوچھتے ہیں میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو پھر کہتے ہیں آمین۔ تو آمین کے متعلق آج گفتگو کرنی ہے کہ اگر ہم نماز میں، کل احادیث سے یہ بات واضح ہو چکی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، انسان اکیلا نماز پڑھے، امام کی اقتداء میں نماز پڑھے، جیسے بھی نماز پڑھنا چاہے، سورۃ فاتحہ کے بغیر اس کی رکعت مکمل نہیں ہوتی۔ اور بات یہ تھی آمین بالجہر، جب امام کی اقتداء میں ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل جو قوم تھی اللہ کی سب سے محبوب قوم تھی۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ان میں سے سب سے محبوب قوم بنی اسرائیل کی قوم تھی، جن پر من اور سلوہ کو نازل کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائی، جیسا اللہ نے سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب وہ شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لفظ ادا کرو اور شہر میں داخل ہو جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آسمان سے پکا پکایا کھانا، ہر قسم کی سہولت ان لوگوں کے لیے تھی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود بنی اسرائیل اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آمین بالجہر عطا فرمائی ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا فاذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء میں نماز کو ادا کرو۔ اقتداء کن چیزوں میں ضروری ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کرو۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فَقُولُوا آمین، پس تم آمین کہو۔ اور بلند
آواز میں آمین کہنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مساجد میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، امام کی اقتداء میں فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، موافقت کر گئی، فرشتوں کی آواز کے ساتھ ہماری آمین کی آواز مل گئی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ جب انسان بندہ امام کی اقتداء کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہے گا اور فرشتوں کے ساتھ ہماری آمین مل جائے گی، تو اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب سورت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مکیۃ وہی 7 آیات۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ 7 آیات کے متعلق دوبارہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ الحجر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی ہیں آپ کو 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل نہیں کیا جاتا، جبکہ اس کے علاوہ اگر آپ جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اس پر نظر ڈالیں گے تو 7 آیات ہیں، لیکن عموماً قرآن پاک میں 6 نمبر آیت کو مس کیا گیا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کی 1 نمبر آیت الحمدللہ رب العالمین سے نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اور اس بات کی مجھے سمجھ نہیں لگی کہ جب اللہ نے قرآن میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، تو ہم کیوں اس چیز کے منکر ہیں، اس چیز کے انکار کرنے والے ہیں؟ صرف مسلک کی بنیاد پر کہ ہم نے بسم اللہ کو اونچی نہیں پڑھنا، ہم نے بسم اللہ آہستہ پڑھنی ہے، اس لیے ایک آیت کو حذف کیا جاتا ہے۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ کا متن دیکھیں گے، میرے پاس جو یہ قرآن موجود ہے اس میں 7 آیات ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کو 1 نمبر آیت پر سورۃ الفاتحہ کی جو 1 نمبر آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اکثر جگہ پر الحمدللہ رب العالمین 1 نمبر آیت سے شروع کی جاتی ہے، اور جہاں پر صراط الذین انعمت علیہم ہے اس کے آگے آیت کا نمبر نہیں دیا ہوگا، اس آیت کو نمبر کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال سورۃ الفاتحہ 7 آیات ہیں اور بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے۔ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کی 7 آیات ہیں جو مسلسل پڑھی جانے والی ہیں۔ اب سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں۔ با حرف جارہ ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، لفظ اللہ اللہ، الرحمن رحمت کرنے والا، الرحیم شفقت کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفسرین اور ائمہ نحات نے اس بسم اللہ سے پہلے یعنی اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اور اس کی ابتدا میں جو لفظ حذف ہے اشرع یا ابتداء، جیسے ہم نے سورۃ الکہف کی ابتدا میں بسم اللہ کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ بسم اللہ سے پہلے اقرأ اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ایک لفظ حذف ہے، کیونکہ لفظ اسم جو ہے نا، یہاں پر اب آپ دیکھیں گے لفظ کی طرف با سین اور میم بسم لکھا ہوا ہے، اصل لفظ جو ہے اسم الف سین اور میم ہے۔ لفظ اسم کثرت استعمال کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا گیا، اور با جارہ ہے جس کا معنی ساتھ کے ہوتا ہے، یعنی ہم ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب شروع کا تو یہاں لفظ نہیں ہے، لیکن یہ لفظ ائمہ نحات فرماتے ہیں کہ یہ حذف ہے، ابتداء میں اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں یا اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں۔ تو لفظ اسم جو ہے اس کا اصل جو مادہ ہے الف سین اور میم ہے، اسم با جارہ ہے، اور اس کثرت استعمال کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا گیا، اور اسم کی جمع اسماء اور اسامی آتی ہے۔ تو یہ اس طرح بسم لکھا جاتا ہے با کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جس جگہ پر بھی لفظ اسم کا ذکر کیا
اور ایک دو مثالیں ملتی ہیں جہاں پر لفظ اسم مکمل لکھا گیا، جیسا کہ جو پہلی وحی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس میں لفظ اسم مکمل لکھا گیا ہے. اور اسی طرح سورۃ الاعلیٰ میں فسبح باسم ربک العظیم اللہ رب العالمین نے یہ بات لکھی. اور لفظ اللہ جو ہے یہ اصل لفظ الالہ تھا، اور کثرت استعمال کی وجہ سے، کیونکہ نحو کے بہت سارے قواعد ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو مختصر یہی ہے کہ الالہ کو حذف کر کے لفظ اللہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح الرحمن الرحیم، رحمان کے متعلق پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، رحمان کہتے ہیں شفقت کرنے والا، الرحیم اس کا مطلب بھی شفقت کرنے والا ہے، رحیم رحمت سے ہے. لیکن رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان اس شفقت کو کہا جاتا ہے جس میں محبت کا عالم بھی شامل ہو اور سختی کا عالم بھی شامل ہو. الرحمان جو ہے وہ شفقت ہے جیسے باپ یا ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس محبت میں ایک پہلو مار کا بھی شامل ہوتا ہے، سختی کا بھی شامل ہوتا ہے، کہ جو والد ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بگڑ جائے، غلط راستے کی طرف چل پڑے. حالانکہ باپ سب سے زیادہ بیٹے سے محبت کرنے والا ہے، لیکن زیادہ تر ماں کی محبت کو ترجیح کی جاتی ہے، لیکن باپ کی محبت اپنی جگہ پر ہے. ماں باپ کی محبت کے اندر جو ہے وہ شفقت کے ساتھ ساتھ سختی بھی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ غلط راستے کی طرف نہ چل پڑے. اور یہاں پر رحیم جو ہے وہ رحمت، بالکل نرمی، غلطیوں کو نظر انداز کرنا، جس طرح ماں اپنے بیٹے کی غلطیوں کو نظر انداز کرتی ہیں. تو یہاں پر دونوں لفظوں کو ذکر کیا گیا ہے، الرحمن اور الرحیم، یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندے پر اتنی شفقت کرنے والے ہیں، چاہیں تو اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں. جیسا آپ نے وہ زانیہ عورت کی اکثر قصہ علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ وہ رستے میں جا رہی تھی، کنویں کے قریب پیاس لگی، پانی پیا اور دیکھا کہ کتے کا بچہ کتورا جو ہے وہ پانی کی وجہ سے بلک رہا ہے. اس نے اپنا جوتا اتارا، اپنا دوپٹہ اتارا، اس کے ساتھ جوتے کو باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کو پلا دیا. اب یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی، یہ رحیم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیے. تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت تھی. اور الرحمن جو ہے، جیسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر انسان اپنے گناہوں کا مزہ چکھے گا، یعنی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا. جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا تو اس کا عالم یہ ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہنم کے کنارے پر ہوگا اور سب سے ہلکا اس کو عذاب ہوگا، اور یہ سمجھے گا کہ اس کائنات کا سب سے بدترین عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. اب یہ جہنم کی دیوار تک پہنچ جائے گا اللہ سے معافی مانگتا مانگتا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے 10 خواہشات کا ذکر کیا کہ انسان کہے گا یا ویلتا، اے اللہ، اے کاش کہ مجھے دنیا دوبارہ لٹا دی جاتی، اے کاش میں نمازیں پڑھ لیتا، اے کاش میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، اے کاش میں قرآن کی تلاوت کر لیتا، اے کاش میں دنیا میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا. یہ اللہ سے سفارشیں کرتا ہوا، دعائیں کرتا ہوا یہ جہنم کے کنارے پر پہنچ جائے گا، اور باہر دیکھے گا اسے سبز باغات نظر آئیں گے. یہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ ایک آخری دعا کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے، میں جہنم سے باہر نکل جاؤں، جنت کا سوال نہیں ابھی کیا. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے پہلے کتنی بار تو نے مجھ سے سوال کیا، لیکن اللہ کے ساتھ کلام کرتا کرتا کہے گا اللہ آج کے بعد میں کوئی تجھ سے سوال نہیں کروں گا. یہ جہنم سے باہر اس کو نکال دیا جائے گا، گھاس پر آ جائے گا، پھر سامنے ایک درخت نظر آئے گا، کہے گا اللہ اس کی چھاؤں میں جا لینے دے، اللہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا. پھر قریب پانی نظر آئے گا، کہے گا اللہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا، مجھے اس کنویں کا پانی، اس نہر کا پانی پی لینے دے. پھر اللہ سے کہے گا اللہ، جب یہ جنتی لوگوں کی باتوں کی آواز سنے گا تو کہے گا اللہ مجھے جنت نہ دے، صرف جنت کے کنارے تک پہنچا دے. اللہ کہیں گے میرے بندے بار بار تو سوال کرتا جا رہا ہے، یہ کہے گا اللہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا. اسے جنت کے کنارے پر پہنچا دیا جائے گا. پھر یہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے پھر اللہ سے کہے گا اے اللہ ایک آخری دعا کہ مجھے جنت میں داخل فرما دے. اللہ فرماتے ہیں کہ بار بار تو مجھ سے سوال کر رہا ہے اور ہر بار یہی بات کہتا ہے اے اللہ اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا. جیسا ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ ضد کرتا ہے کہ مجھے 1 روپیہ دے دو اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، دوبارہ کوئی ریڈی والا گزرا پھر کہتا ہے 1 روپیہ دے دو اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. ٹھیک اسی طرح اللہ سے بندہ یہ بات کہے گا اللہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا.
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو جنت دیکھے گا پورے کے پوری بھری پڑی ہوگی، تو یہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ جنت تو بھری پڑی ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، الرحمن جو اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے کیا تجھے میں 7 دنیا جتنی جنت نہ عطا کر دوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین مسکرا پڑیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا پڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے میں رحمان اور رحیم ہوں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کروں، بلکہ میں نے 7 دنیا جتنی جنت تجھے عطا کر دی ہے، یعنی جو جنت میں آخری شخص جائے گا اس کو اتنی جنت عطا کی جائے گی، اس دنیا جتنی 7 دنیا اور ہوں تو اتنی ایک بندے کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ بہرحال جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، الرحمن اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے اس میں سختی بھی ہے اور رحمت بھی ہے، جتنے ہم نے گناہ کیے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن ہمیشہ اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے جیسے سورۃ الکہف کی آخری آیات میں ہم نے پڑھا کہ ہمیں ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے، سب سے بلند ترین جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہوں اور تو بڑا مہربان اور شفقت کرنے والا ہے۔ پھر الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ میں تیری حمد کو بیان کرتا ہوں، تو جہانوں کا رب ہے۔ عالم ایک جہان کو کہتے ہیں، دنیا کو عالم کہتے ہیں، جہان یہاں پر جمع آئی ہے، عالمین لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین جہانوں کا۔ اور عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر ایک ہو تو واحد کا صیغہ آتا ہے، اگر 2 ہو تو تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، اور اگر 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو یہ جمع کا صیغہ آتا ہے۔ اب جہان کیا ہے؟ پہلا جہان جو ہے وہ ہم ماں کے پیٹ میں گزار آئے ہیں، جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں انسان جب اسے دنیا کے حالات کا پتہ نہیں، یہاں پر انسان کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، بندے کی اچھائی اور برائی کا پتہ نہیں، ایک جہان ہم اپنی ماں کے پیٹ میں گزار چکے ہیں، اور دوسرا جہاں یہ دنیا، دوسرا عالم یہ دنیا گزار رہے ہیں، جس میں ہر اچھائی اور برائی کے متعلق اللہ رب العالمین سوال کریں گے۔ اور تیسرا جو جہان ہے، تیسرا جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے، یعنی قبر کے معاملات ہیں، اور پھر اس کے بعد آخرت کا جہان ہے اور ہمیشہ رہنے والا جہان ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے، اور ہم اللہ رب العالمین جو ہیں وہ جہانوں کے رب ہیں، صرف دنیا کے یا قیامت والے دن کے نہیں، بلکہ ماں کے پیٹ میں اور عالم ارواح جو اس سے پہلے گزر چکا۔ اس کے علاوہ کتنے جہان ہیں ہمیں علم نہیں، بہرحال یہ بات کنفرم ہے 5 جہانوں سے زیادہ، 5 عالموں سے زیادہ جو عالم ہے، اس لیے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ حمد جو ہے وہ تعریف کو کہتے ہیں، اور حمد اپنے محمود کی تعریف کی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات اس لائق ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف کرنا جائز نہیں۔ اور جس طرح ہم نے سورۃ الکہف کی آخری آیات میں پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ساری کائنات کے سمندروں کو سراہی بنا لی جائے، ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں، تو اللہ کی تعریف انسان تحریر نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیری تعریف، تیری حمد، تیری ثنا کو بیان کرنے والے ہیں، کیونکہ تو رب العالمین ہے، جہانوں کا رب ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔